السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، خانے کے متعلق ایک حدیث پاک آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے ہر کام میں حاضر ہو جاتا ہے، کھانے کے وقت جب حاضر ہو جائے تو لہٰذا اگر لقمہ گر جائے تو اس میں کچھ لگ جائے تو اسے صاف کر کے کھا لیا کرو، اسے شیاطین کے لیے مت چھوڑا کرو۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کھانے کے وقت بیٹھو تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، اور بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد اس کھانے کو شروع کرو۔ اگر ہاتھ سے کوئی لقمہ چھوٹ کر گر جائے دسترخوان پر یا زمین پر تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے شیاطین کے لیے مت چھوڑا کرو بلکہ اس کو صاف کر کے کھا لیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب دسترخوان سے فارغ ہو جاؤ تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرو۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دسترخوان سے فارغ ہو جاؤ تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرو، وہ اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اپنی انگلیوں کو خوب اچھی طریقے سے چاٹ لیا کرو کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معلق بن یسار رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا۔ معلق بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، انہوں نے اس لقمے کو اٹھایا اور صاف کیا، اور جب صاف فرمایا تو یہ دیکھ کر کچھ گوار حضرات وہاں پر موجود تھے۔ گوار سے مراد یہ ہے کہ کچھ ان پڑھ جو جاہل ہوتے ہیں، جو گوار ہوتے ہیں، وہ وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے معلق بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اور بڑی حقارت اور بڑی ہی گری نظر سے انہوں نے آپس میں اشارہ فرمایا کہ بتاؤ، جس آدمی کی خاص کر کے دعوت کی گئی ہے، جو اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ ہے، جو اپنے وقت کا بہت بڑا امیر ہے، وہ ایک لقمہ اگر گر رہا ہے تو اس کو اٹھا کر کھا رہا ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ تو معلق بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لقمے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد اسے تناول فرمایا۔ جب تناول فرمایا تو کسی نے ان سے کہا، حضرت یہ آپ نے جو لقمہ اٹھایا ہے، یہاں پر کچھ حضرات آپ کے تعلق سے بہت ہی گری ہوئی بات کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شاید معلق بن یسار کو لگ رہا کھانے کے لیے نصیب نہیں ہوتا ہے، شاید انہیں کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں ہے، اس لیے اتنے غریب ہیں کہ ایک ایک لقمے کے اوپر اپنی جان دیتے ہیں، ایک ایک لقمے کے لیے یہ جیتے اور مرتے ہیں۔ تو معلق بن یسار ایک سچے عاشق رسول تھے، بڑے ہی پیارے صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے جواب دیا بڑے ہی شاندار انداز میں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ سارے کے سارے عجمی ہیں، یہ سارے کے سارے پاگل ہیں، یہ سارے کے سارے بیوقوف ہیں، لیکن ان کی وجہ سے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں چھوڑ سکتا، ان کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کی حدیث پاک نہیں چھوڑ سکتا، ان کی وجہ سے میں رسول اللہ کی سنتوں کو ترک نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضرات آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا اللہ کے نبی سے انہیں عشق تھا، کتنا پیار ہے ان کو اللہ کے نبی کی سنتوں سے، کہ بھری محفل میں سردار بن کر، امیر بن کر وہاں پہنچے ہیں، اور اس کے باوجود سنت رسول سے اس قدر محبت۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی دعوت کرے، کسی شادی بیاہ میں اگر ہم پہنچ جائیں، کسی اچھے فنکشن میں ہماری دعوت ہو جائے، تو آج ہمارا یہ حال ہے کہ لقمہ اگر نیچے گر جاتا ہے تو اسے اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، ہمیں اس لقمے کو دیکھنے میں شرم آتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے دل سے نبی کی محبت کتنی دور جا چکی ہے، ہمارے دلوں سے رسول اللہ کی محبت کتنی دور جا چکی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں سے ہمیں کوئی محبت نہیں رہی ہے۔ اور اب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔